وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا الیکا آپ کی طرف کتاب کو بالحق کی حق کے ساتھ مصدقاً جو تصدیق کرنے والی ہے لما بینا اس چیز کی جو ہے درمیان یدہی ہاتھوں کے من الکتابی کتابوں میں سے جو کتابیں ان کے ہاتھوں میں ہیں ان کے ہاتھوں سے مراد جو ہے یہ ہے کہ جو ان کے پاس موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ بینا یدہی کا لفظی معنی ہوتا ہے ہاتھوں کے درمیان یعنی ہاتھوں میں، تو ویسے اصطلاحی معنی جو ہے وہ یہ کہہ لیں کہ سینٹینس کے اکارڈنگ اس کا مطلب ہو رہتا ہے کہ جو ان کے پاس موجود ہے من الکتابی کتابیں، ٹھیک ہے۔ اور وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ اور ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی بالحق کی حق کے ساتھ، ہم نے آپ کی طرف جو کتاب نازل فرمائی ہے وہ حق کے ساتھ فرمائی ہے، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے جتنی بھی کتابیں تورات، زبور، انجیل نازل ہوئیں اس کی تصدیق کرنے والی ہے کہ وہ کتابیں برحق تھیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ تھیں، وَمُہَیمِنًا اور نگہبان ہے علیہ ان پر، ٹھیک ہے۔ ان سب پر جو ہے وہ قرآن مجید نگہبان ہے۔ قرآن مجید کو نگہبان کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ تمام کتابیں جو ہیں وہ اب اصلی حالت میں محفوظ نہیں رہیں، لیکن ان کی جو تعلیمات تھی وہ قرآن پاک میں بیان کر کے، ان کے حالات و واقعات بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کی تعلیمات کو محفوظ کر دیا، تو اس لحاظ سے قرآن پاک ان کتابوں کا نگران بن گیا۔ فاحکم بینہم پس فیصلہ کیجئے بینہم ان کے درمیان بما اس سے انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس کے ساتھ فیصلہ کیجئے۔ ولا اور نہ تتبع آپ پیروی کریں اہواہم ان کی خواہشات کی، اما اس سے یعنی اس سے ہٹ کر جا کا جو آپ کے پاس آیا من الحق حق۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کیا نا اس کے مطابق فیصلہ کریں، فاحکم بینہم بما انزل اللہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں، ولا تتبع اہواہم تو اور ان کی خواہشات کی پرواہ نہ کریں آپ، ٹھیک ہے، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں یا ان کی خواہشات کو مت ان کے پیچھے چلیں، اما جاءک من الحق جو آپ کے پاس حق آ گیا اس سے ہٹ کر، ٹھیک ہے۔ اما کا مطلب اس سے یہاں یعنی ہٹ کر آئے گا یعنی اس کے علاوہ، ٹھیک ہے، جو آپ کے پاس حق آ گیا یعنی جو آپ کے پاس حق آیا اس سے ہٹ کر ان کے خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ لکلن جعلنا لکلن کا مطلب ہر ایک کے لیے، جعلنا ہم نے بنائے منکم تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے بنایا ہے شرعتن شرع راستے کو کہتے ہیں، جیسے شرع ہم اردو میں بولتے ہیں، شارع کہتے ہیں، شارع روڈ کو کہتے ہیں، وہ راستہ مطلب کہہ لیں جس کو روڈ یا شارع عام اکثر آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، تو اسی طرح سے شرعتن کا مطلب راستہ و منہاجا کا مطلب طریقہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کو کہہ سکتے ہیں کہ شریعت بھی اسی سے شرعتن سے نکلا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ہر ایک کے لیے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک راستہ اور طریقہ جو ہے وہ قائم کیا تھا، مقرر کیا تھا، ایک دستور مقرر کیا تھا۔ مراد کہنے کا یہ کہ ہر ایک کی شریعت جو ہے وہ الگ تھی، شرعی قوانین جو ہیں جو بنیادی عقائد ہیں وہ سیم تھے، جیسے توحید اور آخرت کا یہ یعنی اس طرح کے جو ہے وہ عقیدہ رسالت، عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت یہ سب سیم تھے، ٹھیک ہے۔ باقی جو ہے وہ زندگی گزارنے کے طور طریقے جو ہیں ان میں تھوڑا بہت آپ یہ کہہ لیں کہ اختلاف تھا۔ وہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اختلاف رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرما رہا ہے بولو اور اگر شاء اللہ چاہتا، شاء کا مطلب چاہنا، اور اللہ چاہتا لجعلکم تو ضرور تم کو بنا دیتا امت واحدتاً ایک، تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں ایک امت بنا دیتا، ولیکن اور لیکن لیبلوکم تاکہ وہ تمہیں آزمائے، لیکن یہ اس لیے کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے فی اس چیز میں ما جو آتاکم تم کو دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ شریعتیں جو مختلف دی ہیں، جو کتابیں نازل فرمائیں اور قوانین اس کے الگ الگ رکھے تھے، ہر قوم امت کے لیے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی بات کی پابندی رکھی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو سارا کچھ آپ یہ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے جو ہے وہ الگ سے ایک شریعت تھی، ایک راستہ تھا، طریقہ تھا، دستور تھا، لیکن یہ صرف اس لیے کیا تھا اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک امت بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس لیے تاکہ جو تمہیں دیا ہے، جو تمہیں عطا کیا اللہ تعالیٰ نے، اس میں تمہاری آزمائش کر سکے، ٹھیک ہے۔ فاستبقوا الخیرات پس استبقوا سبقت حاصل کرو، خیرات نیک کاموں میں، پس نیک کاموں میں سبقت حاصل کرو۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، باقی کسی معاملہ میں دنیاوی معاملات میں انسان کو جو ہے وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لینا چاہیے کہ جس کے 2 منزلہ گھر ہے تو مجھے بھی اس سے اونچا گھر بنانا ہے، یا اس کے پاس اتنی دولت ہے مجھے اتنی دولت اکٹھی کرنی ہے، یا وہ ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ دنیاوی معاملات میں نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا خیرات یعنی نیک کاموں میں جو ہے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرو کہ وہ اتنی نمازیں پڑھتا ہے تو مجھے بھی نمازیں ادا کرنی ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ خیرات میں جو ہے
وہ نیک اعمال میں جو ہے وہ سبقت لینے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے، پلٹنا ہے، جمیعاً سب کا، تم سب کا اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع ہے، یعنی رجوع سے لفظ ہے مرجع، لوٹنے کی جگہ، تو تم سب کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ پس جُنَبِّئُكُمْ وہ تمہیں خبردار کر دے گا، بما اس چیز سے جو کنتم تم ہو فیہ جس معاملے میں تختلفون اختلاف رکھتے، پس وہ تمہیں آگاہ کرے گا، خبر دے گا اس معاملے میں جس میں تم اختلاف کرتے، جو تمہارے آپس کے اختلافات ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تمہیں آگاہ کر دے گا اس دن جب تم اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ گے۔